ایک باپ بھی ہیں، آپ خامد بھی ہیں، آپ بہت سارے اس معاشرے کے اندر سوشل معاملات کو بھی دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں آپ نے اگر لائیو یہ سین دیکھا ہے، کیونکہ میں نے تو کورٹس کے اندر واٹس ایپ کو پتہ ہے، میں جا کے بڑے دیکھے ہیں معاملات، تو بڑا تکلیف دہ. یقین کیجیے وہاں جا کے سنی بات اور آنکھوں سے دیکھی بات میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو آپ اس کو کیسے لیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جو آخری دہائی گزری ہے نا، ایک اگر آپ 10 سالوں کی بات کریں، یہ جو 10 سال گزرے ہیں، تو اس میں پوری جو دنیا نا پوری ڈیجیٹل ورلڈ میں تبدیل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، جہاں پر اس کے بہت سارے مثبت پہلو ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ جلدی سے جلدی بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، آپ کی پیغام رسانی میں بڑی آسانی پیدا ہوتی ہے. وہاں پر اس کے بہت سارے منفی اثرات بھی ہیں. اگر آپ دیکھیں ہماری زندگی کے اوپر دیکھیں، بچوں کے اوپر دیکھیں، ان کی ماؤں پہ اوپر دیکھیں. نہیں، کیا یہ تو سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، کیا ڈیجیٹل میڈیا جو بیویاں بھی ڈیجیٹل ہو جائے، خاوند بھی ڈیجیٹل ہو جائے؟ نہیں، میں اسی طرف دیکھ کے میری بات سنیں نا، مکمل ہونے دیں کہ سوشل میڈیا کے جہاں بہت سارے مثبت پہلو ہیں، وہاں پر منفی پہلو بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کریں، آج کے سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے آج کے دور میں کہ اس میں بہت ساری نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ بھی لوگوں تک پہنچتی ہیں، اور وہ ہماری اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں. کوئی وقت ہوتا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ نے بھی، آپ کا تعلق بھی گاؤں سے ہے، کہ والدین والدہ جو اپنی جھولی میں بچے کو لٹا کے قرآن پاک کی صبح صبح تلاوت کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو آج وہ چیزیں کہاں چلی گئی ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کسی نے کہا تھا آپ مجھے پڑھی لکھی یہی مائیں دے بات دیں، پھر سلیری صاحب نے کہی نا کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دیں، میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دے دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں. یہ آپ بچوں پہ نہ ڈال دیں، یہ آپ کے اندر عدم برداشت کی جو چیز ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے دوری اور اصل تربیت جو ہے اخلاقیات کا سبق دینا، عدم برداشت کا سبق دینا. ڈاکٹر صاحب، طلاق ایک وہ چیز ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اسلام میں جائز تو ہے، لیکن سخت ناپسند بھی کیا اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ساری اسلام سے دوری بھی ہے، اپنے دین سے دوری ہے، اپنی تعلیم سے دوری ہے. اب اگر آپ دیکھیں گزشتہ 40 سال پیچھے چلے جائیں تو اس طرح کے حالات نہیں تھے. جیسے یہ صرف پاکستان اس سے متاثر نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں صاحب ہم ایک اسلامک ملک ہیں، ہمیں تو اپنا دیکھنا چاہیے نا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. دیکھیں یہ ساری دین سے دوری کا نتیجہ ہے. اور یہ دین سے دور ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ دوسری تعلیم کے لوگوں کی ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام اور دین سے دوری کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا. سلاری صاحبہ دیکھیں، یہ اسلام کے اندر کوئی گنجائش مطلب ہے کہ طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن وہ اس کی کوئی ریزنز ہوتی ہے، اور وہ اگر اس ریزنز پہ آ جائے تو یہ طلاق کی ریشو تو بہت نہ کے برابر ہو جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو وہی بات کہ ماں ہوتی تھی اس زمانے کی ماں، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ساتھ دودھ پلا رہی ہوتی تھی، ساتھ تلاوت قرآن پاک کر رہی ہوتی تھی، پھر تربیت دیتی تھی کہ ماں کی، چچا کی، چچی کی، ماما کی، ممانی کی یہ خدمت کرنی، اس طرح بولنا ہے، بڑوں کے ساتھ ایسے آنا ہے. تو اب وہ بھی تربیت ہم نہیں باہر سے بیٹا کو بولے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. تو کیا مطلب کس طرف جا رہے ہیں آپ کا کویسچن کیا ہے؟ میں کویسچن نہیں سمجھی. کویسچن یہ ہے کہ یہ طلاق کی ریشو جو بڑھ رہی ہے، اس میں وہی چیز جو آ جاتی ہے اسلام سے دوری ہے یا کوئی اور ریزن ہے؟ دیکھیں، اسلام سے دوری تو بالکل ہے. میں تو اس چیز کو بڑی اسٹرکٹلی اس بات کو مانتی ہوں کہ اسلام سے دوری سب سے بڑا پہلو ہے. اس کے بعد عدم برداشت ہے، اور تیسرے نمبر پہ مرد اور عورت کا جو آپس میں مقابلہ چل رہا ہے نا، برابری کا، یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے. مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن میں آن ایئر کہہ رہی ہوں کہ مرد اور عورت کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام قائم کیا ہوا ہے، جب تک ہم اس نظام کو دھکیلیں گے نا پیچھے کی طرف، تو ہم کھڈے میں ہی جا کر گریں گے. ہمیں اپنے نظام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام دیا ہوا، اس نظام کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. ایک عورت ایک مرد کے بغیر نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے. میں اس چیز کو ضرور فوکس کرتی ہوں. عورت جتنی مرضی بہادر ہو، جتنی مرضی بزنس مین ہو، چاہے ملک کی وزیر اعظم بن جائے، چاہے پوری دنیا کے اوپر حکومت کرے، وہ ایک مرد کے بغیر نامکمل. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مکمل کیا ہے، دونوں کے ایک گاڑی بنائی ہے، اس گاڑی کے دونوں پہیے ہیں، دونوں کو لے کر چلنا ہے اس معاشرے کو. یہ معاشرہ ایک مرد اور عورت دونوں کے اوپر قائم ہے. میں بڑی ایک بات کہتی ہوں کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، میں اس کو دنیا کا سب سے، بلکہ کائنات کا سب سے عظیم رشتہ مانتی ہوں. کیونکہ جب کائنات بنی، جب یہ مارز وجود میں دنیا آئی، تو سب سے پہلے قائم ہونے والا جو رشتہ تھا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا. اس کے بعد بہن، بیٹی، ماں اور باقی رشتے قائم ہوئے. تو اس رشتے کا تقدس جو ہے وہ ضرور بحال رکھنا چاہیے. اس میں ایک تو اور بھی ہے نا، جو آپ دنیا میں کسی سے بات نہیں کر سکتے، وہ ایک دوسرے سے آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں.
शेयर भी कर सकते हैं। देखिए बड़ा तकद्दुस वाला रिश्ता है, तो इस रिश्ते में सबसे बड़ा जो चीज है वो ये कि बर्दाश्त होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। अगर फर्ज करें कभी किसी ने कोई बात कह दी है तो दूसरा पार्टनर बर्दाश्त कर दे, दूसरे ने कुछ कह दिया तो पहला पार्टनर बर्दाश्त कर दे, लेकिन वही मैं बार बार बात करूंगी कि अदम बर्दाश्त है। दूसरी जो चीज है, सोशल मीडिया को हम जरूर इसमें नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरे पास एक खातून आई, उसने कहा जी मेरा हस्बैंड जो है वो मेरे बच्चों का नानो नफका भी पूरा करता है, घर हमने जो है वो कर्ज पे लिया हुआ है, उसका कर्ज भी दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन मैं अकेलेपन का शिकार हूं कि उसका हस्बैंड जो है वो बाहर किसी दूसरे मुल्क में काम करता है और मैं यहाँ पे अकेली होती हूँ, तो मुझे उसकी जरूरत है। मतलब वो ये नहीं देख रही कि उसका जो हस्बैंड है उसी की खातर, उसके बच्चों की खातर जो है वो बाहर के मुल्क गया है, और उन बच्चों को एक कॉल के ऊपर कहती है, बच्चे कहते हैं पिज्जा खाना है, वो उसी वक्त उनको जैस कैश भेज रहा होता है, अकाउंट में पैसे भेज रहा होता है। मैडम पंजाबी ठंडे दूध फूका मारा लेके नहीं सुनो ना, फिर मैं उनकी क्या, मैं कहा अच्छा जी आप सारा दिन क्या करती हैं? घर में जी काम वाली है वो काम करती है, तो आप, मैंने कहा आप क्या करती है? मैं जी सारा दिन लेटी रहती हूँ। तो सारा दिन लेट के जब आपने फजूल बातें सोचनी है, फरसूदा बातें सोचनी है, तो मामला तो तलाक तक ही जाने हैं। भाई 5 तुम्हारे बच्चे हैं, तुम अगर 5 बच्चों का काम करो तो सारा दिन तो तुम्हारा काम ही खत्म नहीं होता। तो ये जो चीजें हैं ना, दोनों साइड से देखनी चाहिए। कुछ चीजें मर्दों में गलत हैं, कुछ औरतों में गलत हैं, दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। एक खानदानी निजाम जो है वो कायम रहना चाहिए, उसको टूटना नहीं चाहिए। खानदानी निजाम को और इस्लाम के ऊपर अगर आप रह के करें तो इसमें आपकी बात ठीक है। इसमें बट साहब यार आप भी वहां जाते हैं, तो आपने जिस तरह वकला का कहा, कोई ऐसा नहीं होता कि दरमियाना वहां पे किरदार अदा करके उन मियाँ बीवी को आपस में मिला दे, और वो बच्चे जो हैं वो जनाब अपने कोई बाप के साय से जीत, मतलब जिंदा होने के बावजूद बाप के साय से कोई महरूम रहता है, कोई वालदा जिंदा होने के बावजूद उससे प्यार से महरूम रह जाते हैं, तो क्या इसके लिए कोई ऐसा हल नहीं है? कोई ऐसा लाह नहीं, लाह तो मौजूद है लेकिन कोई वहां बैठ के बात करने वाला नहीं। पंचायती सिस्टम, जिस तरह रुबीना सुलैरी साहब कह रही थी कि पंचायती सिस्टम एक फैमिली सिस्टम जो है वो बेहतरीन सिस्टम है, तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है डोगर साहब। मसालती अदालतें मौजूद हैं और बाकायदा जो सिविल जजेस हैं वो अपना किरदार इसमें अदा करते हैं, और बाकायदा तौर पर इस पर वक्त दिया जाता है बार बार, और मियाँ बीवी को अलग से टाइम दिया जाता है, तमाम रिश्तेदारों को, वकला को कट ऑफ कर दिया जाता है, उनको वक्त दिया जाता है। अदालत में पहले जज की बारहा कोशिश यही होती है कि दोनों घरों में आपस में मसालत हो जाए, और जो माँ बाप की अदालती जंग है, जो बच्चे शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, इनका मुस्तकबिल कैरियर महफूज हो जाए। अच्छा, इसको अगर अदालती जंग की बजाय आप ये कह लें कि बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की जंग है, बिल्कुल बच्चों का आप अपना तो बर्बाद कर लिया उन्होंने, बच्चों का फ्यूचर भी तबाह। बिल्कुल ऐसे ही है। दादी कह रही होती है बच्चे हमारे साथ जाएंगे, नानी कह रही है बच्चे हमारे साथ जाएंगे, छीना झपटी होती है। कई बार बच्चे बाप के साथ जो है मानूस होते हैं, कई बार माँ के साथ होते हैं। जब बाप के हक में फैसला जाता है तो मैंने बच्चों को ज़ारो कतार लिपट के जो है वो रोते देखा है। कई बार माँ के साथ बच्चों को लिपटते हुए रोते देखा है, और सिक्योरिटी आ जाती है, बच्चे देखते हैं पुलिस कोई बाप इधर खींच रहा है, जज फैसला कर रहा है, वकील आपस में बहस कर रहे हैं, तो बच्चा का ज़हन कोरे कागज की मानद होता है।